حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ آخری جمعۃ المبارک اس اعتبار سے ایک اہمیت کا حامل ہے کہ آج کا خطبہ استقبال رمضان المبارک ہوگا۔ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے خطبہ ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جب آپ حضرات تشریف لائیں گے تو رمضان المبارک کا بابرکت دن ہوگا۔ آواز بلند سبحان اللہ فرما دیجیے۔ خطبہ استقبال رمضان، حضرات گرامی، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے، وہ محترم مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود خطبے کا اہتمام فرمایا۔ بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے، اور حضور علیہ السلام رجب کا مہینہ ہے، ابھی شعبان کا مہینہ ہے، پھر رمضان آنا ہے، لیکن رجب ہی سے حضور دعا فرماتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اے خدایا تو ہمیں رمضان تک پہنچا دینا اور ہمیں جو ہے وہ رمضان عطا فرما دینا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام شعبان کے آخری دنوں کے اندر گویا کہ دنوں کو گنا کرتے تھے رمضان کے انتظار کے اندر۔ اب رمضان تو آنا ہی ہے، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، لیکن حضرات گرامی اگر کوئی محتمم بالشان اور ہمارا پیارا مہمان آ رہا ہو، ہمیں معلوم ہے اتنے بجے فلائٹ اترنی ہے، لیکن پھر بھی ہم بار بار پوچھتے ہیں کتنے بجے جہاز اترے گا، جہاز سے اتر کے آ گیا پھر بھی ہم پوچھیں گے کتنے بجے گھر پہنچے گا، اس لیے کہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہو، کسی کا والد آ رہا ہو۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ اتنا پیارا تھا کہ ایک تو رجب سے دعا کرنا شروع کر دیتے اور شعبان کے اندر اس کا انتظار گھڑیوں کے ساتھ گننا شروع کر دیتے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا جب آخری دن آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استقبال رمضان المبارک کا خطبہ عطا فرماتے۔ حضور علیہ السلام اس مہمان کے استقبال کا ہمیں خطبہ عطا فرماتے کہ تم پر وہ مبارک مہینہ سایہ فگن ہو چکا۔ حضرات گرامی میرے سامنے وہ خطبہ موجود ہے عربی ٹیکسٹ کے اندر، حدیث پاک کی کتابوں کے اندر، اس کو میں آج کے ہمارے خطبے کو وہی خطبہ بنائیں گے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ ہم بھی شعبان کا آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں، یعنی اہتمام دیکھیں آپ، احتشام دیکھیں آپ۔ دوسری بات یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت تو کتنی حسین و جمیل ہے، جنت کے حسن کے بارے میں، جنت کے باغات کے بارے میں، جنت کے اشجار کے بارے میں، جنت کے خدام اور مشروبات کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کے اندر آیات طیبات نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، رب تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے خدایا تو ہمیں جہنم سے بچانا اور جنت عطا فرما دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حسن و جمال کو قرآن کے اندر بیان کیا، لیکن پھر بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جنت کو پورا سال آراستہ کرتا ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، فرمایا 11 مہینے تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر جنت کے دروازے ہیں،
8 دروازے ہیں جنت کے اندر. کتنے دروازے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فی الجنت 8 ابواب، 8 جنت کے دروازے ہیں. اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالی جب رمضان آتا ہے تو رب تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ہر دروازہ جنت کا کھل جاتا ہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کس کے لیے؟ فرمایا کہ نیکوکاروں کے لیے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں. اور ایک تو وی آئی پی گیٹ ہے، اسپیشل دروازہ ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا فی الجنت 8 ابواب وفی باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. سبحان اللہ. فرمایا ایک وی آئی پی اسپیشل گیٹ ہے، فرمایا جس کا نام ہے باب الریان. فرمایا وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا وہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک الگ گیٹ بنایا ہے کہ اس گیٹ سے داخل ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذی شان کو نازل فرمایا. کتابیں سب اللہ کی، لیکن کتابوں کے اندر قرآن کا مرکزی مقام. آخری نبی پر آخری پیغام، آخری کتاب، آخری دین، آخری امت، سب کچھ ختم. ہر چیز مکمل ہو گئی. نبوت و رسالت مکمل ہو گئی. وحی الہی کے آنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی. وہ جو آخری کتاب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، فرمایا وہ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عطا فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. تو رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی شرف و عزت عطا فرمائی، رمضان کو مقام عطا فرمایا. کیوں؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر وہ آخری کتاب، اور اسی مہینے کی ایک مبارک رات کے اندر لیلۃ القدر، قدر والی، عزت والی، بزرگی والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. تو رمضان المبارک کی برکات کو دیکھیں، رمضان کے شرف کو دیکھیں، رمضان کی عزت کو دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا استقبال امام الانبیاء فرما رہے ہیں. آئیے حضرات گرامی اس خطبے کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو خطبہ شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے اندر عطا فرمایا. خطبے کے الفاظ کی طرف توجہ کیجئے گا. میں وہ کلمات پڑھتا ہوں جو حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارک سے نکلے، صحابہ کرام کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے دلوں میں اتر گئے، حافظوں میں محفوظ کیا. اور قربان جائیں صحابہ کرام پر. ہمارے پاس جو کچھ دین ہے، جو کچھ ہمارے پاس اثاثہ ہے، یہ صدقہ ہے حضور کے صحابہ کرام کا، یہ صدقہ ہے حضور کے آل پاک کا، یہ صدقہ ہے امہات المومنین کا، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین محفوظ ہمیں عطا فرمایا. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند جمعے قبل میں نے ان کی سیرت پر ایک گفتگو فرمائی تھی کہ سیدنا سلمان فارسی فارس کے رہنے والے آتش پرست تھے، بلکہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ آتش کدہ سال ہا سال سے روشن تھا، اور ان کا خاندان اس ڈیوٹی پر مامور تھا. اللہ نے ان پر کرم کیا، حق کی تلاش کرتے 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 جو ہے وہ باغوں والے شہر کے اندر آ گئے، رہنمائی کرتے کرتے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب آئے اور اسلام قبول کیا تو قربان جائیں حضور کی محبت پر، حضور علیہ السلام کی شفقت پر کہ حضور نے ان کو کتنا بڑا اعزاز و آنر عطا فرمایا. فرمایا سلمان منا و سلمان من اہل بیت. فرمایا یہ نہیں کہنا کہ سلمان فارس کا رہنے والا ہے، بلال حبشہ کا رہنے والا ہے، صہیب رومی کا رہنے والا ہے، یہ قریشی ہے. فرمایا نہیں نہیں، سلمان میرے آل بیت سے ہے. ان کو اپنے آل بیت کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعزازاً و اکراماً و تشریفاً جو ہے وہ شامل فرمایا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور بھی بڑے فضائل ہیں، گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی۔ جنگ خندق کے اندر جو ہے خندق کھودنے کا مرکزی جو مشورہ ہے وہ سیدنا سلمان فارسی نے عطا فرمایا۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضور علیہ السلام نے، سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ عطا فرمایا۔ خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ فقال، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر، اے لوگو توجہ کرو، توجہ کرو۔ فرمایا تم پر ایک اللہ کی رحمت آ رہی ہے، فرمایا تم پر ایک مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اللہ اکبر، جیسے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا سایہ ہوتا ہے، فرمایا یہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، یہ مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا ایک ایسا مہینہ کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ 83 سال 84 سال کس کی عمر ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی انسان کو، مسلمان کو حضور کے صدقے میں ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہے کہ جس رات کے اندر عبادت کرنے سے رب تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ عام مہینہ نہیں ہے، لوگو توجہ کرو، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ روزوں کو کیا کیا ہے؟ روزے کیا ہیں ہم مسلمانوں پر؟ فرض روزے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے گزشتہ امتوں پر روزے فرض تھے۔ ان کی ترتیب کچھ اور تھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایک منظم مہینہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر نیکی پیدا ہو جائے۔ انسان کے اندر خیر و شر دونوں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ لیکن یہ روزہ ہمیں پاک کرنے کے لیے، مزکہ کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ صرف روزہ اس لیے نہیں ہے کہ چلو صبح جو ہے وہ ناشتے کے بجائے ہم نے سحری کر لی، اور دوپہر کا کھانے کے بجائے ہم مغرب کے ٹائم کھا لیں گے، اور ہماری روٹین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہماری نیکی کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اخلاق کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے لین دین کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہمارے معاملات میں تبدیلی نہیں آئی، کچھ نہیں بدلا، بس تھوڑی سی کھانے پینے کی ٹائمنگ بدل گئی ہے کہ ناشتے کے بجائے ہم نے تھوڑا سا جلدی جو ہے سحری کر لی ہے، وہ بھی اتنی کی ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دوپہر کیا شام تک ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں۔ شام کو اچانک دسترخوان لگا، پھر نہ نماز کا ہوش ہے، نہ جماعت کا ہوش ہے، نہ مسجد کا ہوش ہے، انسان جو ہے دسترخوان پر گرا ہوا ہے۔ اور کئی لوگ تو پھر افطاری اتنی کرتے ہیں کہ لگتا ہے دوپہر کا بھی انتقام لیں گے، بدلہ سارے کا سارا جو ہے وہ افطاری کے اندر لینا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مقصد نہیں ہے روزے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ روزے کا مقصد یہ بیان فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تمہارے رویے تبدیل ہو جائیں، تمہارا باطن پاک ہو جائے، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تمہارے جو ہے اخلاقیات کے اندر، کردار کے اندر، معاملات کے اندر، امانت و دیانت کے اندر، صداقت کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ اگر وہی سب کچھ کرنا ہے صبح جا کر بازاروں کے اندر صرف منہ کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضرات گرامی حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں، میری طرف منسوب نہ کیجیے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔
فرمایا جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹی بات نہیں چھوڑی، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑی، جھوٹے دندے نہیں چھوڑے، جھوٹے کام نہیں چھوڑے، سحری کی، نماز پڑھی، بازار گئے، کاروبار شروع کیا، دندے شروع کیے، روزہ رکھا ہوا ہے، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی چکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو تیرے ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پاکیزہ ہو جاؤ، تمہارے رویوں کے اندر تبدیلی آئے، تمہارے اخلاق و کردار کے اندر تبدیلی آئے۔ فرمایا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے عطا فرمایا۔ کتنے دن ہیں؟ قرآن سے سن لیجئے گا، ایام معدودات، فرمایا چند دن کی بات ہے۔ 11 مہینہ کھا رہے ہوتے ہیں، 11 مہینے سو رہے ہوتے ہیں، 11 مہینے صبح سے شام تک دھندے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پاکیزگی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو۔ تمہارے من سے، انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، انسان برائی کی طرف جلدی جاتا ہے۔ یہ جو انسان کا من ہے نا، من، اپنے آپ کو انسان کتنی بھی پاکیزگیاں بیان کرتا رہے کہ بس اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، میں ایسا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ فلا تزکوا انفسکم، فرمایا اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو، اپنی جو ہے پاکیزگیاں بیان نہ کرو، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس نفس کی شامت سے، اس نفس کی برائی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالا گیا اور کہا کہ یوسف تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم بالکل پاکیزہ ہو، تو انہوں نے کوئی بڑائی بیان کرنے کے بجائے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے تو عاجزی کے لیے کہا، انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا میں اپنے نفس کی برائی سے اور شرارت سے بری نہیں ہوں، میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ یہ نفس تو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس تو کھینچ کے لے جاتا ہے انسان کو برائی کی طرف، ہاں بس اگر وہ کرم کر دے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، جس کو میرا رب نفس و شیطان کے شر سے بچا لے، وہ بچ جائے۔ فرمایا مقصد یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے اندر جو ہے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے، اپنے نفس کی شرارتوں سے، اور نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے ہاں مجھے کسی نے کہا کہ علامہ صاحب رمضان آتا ہے تو رمضان کی روزوں کی، نمازوں کی، فرشتوں کی، جنت کی جو ہے نا وہ پوسٹریں چلا رہے ہوتے ہیں، کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں، ابے روزے رکھے، ابے روزے تو وہ رکھے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا تو ایک دلدل ہے، یہ تو اتنا گندا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ بس جو چیز آتی جائے اس کو دیکھتے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے رمضان کی بے ادبی کی، روزوں کی بے ادبی کی، اللہ کے فرشتوں کی بے ادبی کی، اور نعوذ باللہ من ذالک مجھے تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ میری تو آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نقل کفر کفر نہ باشد، تو کبھی کبھی انسان کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی چیز مت شیئر کرے، نوجوان بچے خاص طور پر، کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر و غریب، شاہ گدا سب پر فرض فرمایا ہے، تاکہ پتہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر امیر و غریب سب ایک سطح پر کھڑے ہوتے ہیں، سب جو ہے امیر کے سامنے بھی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھوک کس کا نام ہے، پیاس کس کا نام ہے، تکلیف کس کا نام ہے۔ ہمیں تو ایک مہینے کے اندر برداشت نہیں ہو رہی ہے، ایسے بھی دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، نان شبینہ نہیں ہوتا، رات کو خود بھی وہ ایسے سو جاتے ہیں، ان کے بچے بھی ایسے سو جاتے ہیں۔ ہمیں تو دن میں تھوڑا سا گیپ ہوا تو وہ گیپ کے اندر تل ملا اٹھتے ہیں ہم۔ ابھی شروع کے اندر دیکھیے گا روڈوں پر چلا چلی، شور شرابہ مچا ہوا ہوگا، ہٹ جاؤ، اور خاص طور پہ شروع کے دنوں میں، عصر کے بعد تو میں کہوں گا مہربانی کرنا کہ باہر نکلنا ہی نہیں، گھر پہ آ جائیں۔
نماز عصر پڑھیں، قرآن پاک اٹھائیں، اللہ اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ رکھیں. اور اگر دن کے اندر کوئی شور شرابہ مچتا ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے. صبر سکھا. روزہ بنیادی طور پر ہمیں تقوی سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، بردباری سکھاتا ہے. اور اس کے اثرات کو ہمیں لے کر چلنا ہے، کیری آن کرنا ہے 11 مہینوں تک. 11 مہینے تو ہم کیا کیری آن کریں گے؟ اس مہینے کے اندر ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس مہینے کے اندر روڈوں پر شور شرابہ، گھر کے اندر آ کے شور شرابہ، جناب یہ پکوان ایسے نہیں بنا ہوا، یہ کھانا ایسے نہیں بنا ہوا، یہ افطاری کے اندر یہ ہے، یہ شربت کے اندر تمہیں نظر نہیں آتا، تم نے میٹھا کم ڈالا ہوا ہے. ابے بھائی روزہ رکھ لیا ہے تم نے، کیا کر لیا ہے؟ اور گھر والی غریب کی بھی شامت آ گئی. بھائی انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے. مہربانی کر دیں، آپ نہ اللہ پر احسان کریں، نہ گھر والی پر احسان کریں، نہ کسی پر احسان کریں. روزہ ہم نے کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور اس کا اجر کیسا دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا رب تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 امثال. فرمایا کہ ہر نیکی کا 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے. الا الصوم، فرمایا نہیں، روزے کا استثناء ہے. فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزى به. مجہول پڑھیں گے معروف پڑھیں. فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا میں ہی اجر عطا فرماؤں گا. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والوں کے لیے بھی فرماتا ہے. فرمایا جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. روزہ بھی صبر ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے. حضرات گرامی، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی، فکری، نظریاتی اعتبار سے تیار کر لیں. دن تو گزر جائیں گے، 1 مہینہ ایسے گزر جائے گا. ان سے پوچھا کرو جن کا کرائے کے مکان ہیں، مہینے کے پہلی پہ کرایہ دیتے ہیں، دوسرا مہینہ کیسے سر پہ چڑھا ہوتا ہے پہلی. ہم تو اپنے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس خدا کا شکر ہے. ان سے پوچھو کہ پہلی سے پہلی آتے کیسے ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں. تو دن بڑی تیزی سے گزر جائیں گے. اور قرآن نے خود کہا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم سوچتے ہی رہیں گے ہاں میں کروں گا نیکی کروں گا، ابھی بس دیکھیں مستعد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذہنی فکری اعتبار سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تیار کیا. فرمایا جیسے رمضان شروع ہو جائے مستعد ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی عبادت کے اندر اتنے مستعد تھے، ان کی راتیں سجدوں کے اندر گزرتی تھیں. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ رمضان جیسے آتا تو حضور علیہ السلام نیکیوں کے اندر اتنے لگ جاتے تھے. اور فرمایا حضور علیہ السلام الریح المرسلہ، فرمایا جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس تیز ہوا کی طرح خیر کرتے، نیکی کرتے اور خیرات کیا کرتے تھے. جس طرح تیز ہوا ہر گھر تک پہنچتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچا کرتی تھی. فرمایا تبدیلی آ جاتی، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، حضور کا رنگ بدل جاتا، کیفیت بدل جاتی، احوال بدل جاتے، حضور کی عبادت کے انداز، معمولات بدل جاتے. رمضان آ گیا. یہ کون ہے؟ امام الانبیاء، جن کا ہر لمحہ عبادت کے اندر گزرتا، لیکن رمضان کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. حضرات گرامی، میں جلدی چیزوں کو ذکر کروں گا، وقت چونکہ نہایت ہی مختصر ہے. ایک تو رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے آپ نے، وہ یہ کرنا ہے کہ رمضان کے اندر قرآن سے منسلک ہو جانے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے رمضان کو عزت و شرف اس لیے عطا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. ایک تو تراویح کے اندر فرمایا کہ اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا، وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا کہ اس کی راتوں کے اندر جو ہے وہ نماز کو تمہارے لیے تطوع رکھا، نوافل ادا کیے جائیں، قیام اللیل ہے، تراویح ادا کی جائے. اچھا، تراویح کے اندر بھی تراویح سن لیجئے گا کہ تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. روزہ رکھیں گے تو تراویح بھی پڑھنی ہے.
ختم قرآن ایک الگ سنت موقدہ ہے۔ یہ 3 روزہ، 6 روزہ، 7 روزہ، 8 روزہ، باغم باغ باغم باغ باغم باغ باغم باغ۔ ارے خدا کے بندو، ویسے ہم قرآن سے کتنے دور ہیں، امت قرآن سے کتنی دور ہے۔ یہ رمضان کا ایک مہینہ آیا ہے قرآن سے منسلک ہونے کے لیے، اس میں بھی ہم 3 روزہ اور 6 روزہ اور 7 روزہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں؟ ایک بندہ آیا، حضرت بہت ٹانگیں تھکی، میں نے کہا کیا ہوا؟ رات 2 بجے ختم کر کے آ رہا ہے۔ بولا وہ تراویح پڑھ رہا ہوں تراویح۔ میں نے کہا بھئی تمہیں کس نے کہا یہ باغم باغ والا قرآن یعلمون اللہ اکبر؟ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے۔ ایک تو ویسے ہم اجمی ہیں، ہمیں قرآن کی اتنی فہم نہیں ہے، ہم توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں۔ کنز الایمان شریف لے لیں آپ کہیں پورے رمضان کے اندر میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گا اور ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ تفسیر ضیاء القرآن لے لیں آپ، بڑے سادہ سی تفسیر ہے، کوئی تفسیر لے لیں ساتھ، قرآن کو سمجھے ساتھ ساتھ، اللہ اکبر۔ ورنہ کم سے کم تراویح پڑھیں، سکون سے تراویح پڑھیں، آرام سے۔ حضرت لیٹ ہو رہی ہے آپ کی مسجد کے اندر، کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں تو 55 منٹ کے اندر ختم، سب فطر بھی ختم کر کے بھیج دیتے۔ اچھا یہاں سے جاتے جاتے 10 منٹ لگیں گے، آتے آتے 10 منٹ لگیں گے، لیکن بس ایک قوم کا ذہن ہے کہ 55 منٹ والی کوئی تلاش کرو، کوئی 50 منٹ والی تلاش کرو۔ حضرات گرامی، خدا را رمضان کے اندر یہ نہ کریں، یہ اللہ نے ایک مبارک تحفہ ہمیں عطا فرمایا، یہ حضور کے صدقے امت کو ایک تحفہ ملا ہے، قرآن ملا ہے، رمضان ملا ہے۔ اور سنیے گا کہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق، رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ رمضان اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا بندے کے لیے شفاعت کرے گا قرآن، اور بندے کے لیے شفاعت کرے گا رمضان اور روزہ۔ تو یہ ہم قرآن کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے یار، 24 گھنٹے کے اندر آپ کو 2-3 گھنٹے اگر سکون سے قرآن کو دینے پڑیں، تراویح آرام سے پڑھیں، تلاوت آرام سے کریں، تفسیر آرام سے پڑھیں، قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں، درس قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کو خود پڑھیں آپ توجہ کے ساتھ، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آئے، قرآن پڑھا جائے۔ تو ایک سے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، سب سے بڑا وظیفہ رمضان کا، وہ کیا وظیفہ ہے؟ فلاں رات میں یہ پڑھ لیں، فلاں رات میں، بس ایک وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، فرمایا رمضان کے اندر نزول قرآن ہوا ہے، قرآن پڑھو رمضان کے اندر۔ پوری دنیا سے، محلوں سے، گھروں سے، مسجدوں سے، حرم سے، شرق و غرب سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایک تو قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی شفا نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ بیان بھی ہے، واعظ بھی ہے، خطاب بھی ہے، سب کچھ قرآن ہے۔ ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ نے منسلک ہو جانا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرنے، تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت کے اندر، تہجد کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، چاش اشراق پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا وہ فرماتا ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا 70 ایک فرض ادا کرتا ہے، فرمایا ریٹ بڑھ گیا ہے، ریٹنگ اور گریڈنگ بڑھنے لگی ہے، موسم بہار آ گیا، فرمایا 70 فرائض کا اجر و ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ ایک تو قرآن کے ساتھ منسلک ہونا ہے، دوسرا زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے، تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے رزق بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ظالم وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، دنیا کے اندر یہودی، نصرانی، ہندو، ان کے تہوار آتے ہیں اور وہ سیلیں لگا دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا کہ باہر کی دنیا کے اندر سیلیں لگ جاتی ہیں،
سال کا سب سے کم ریٹ ان کی کرسمس پر ہوتا ہے، اور ہمارا سال کا سب سے ہائی ریٹ جو ہے ہم رمضان کے اندر کر دیتے ہیں۔ حاجی عبدالجبار صاحب، حاجی ثناء اللہ صاحب، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، ریٹ بڑھائیں گے، لوگوں سے پیسے زیادہ لیں گے تو حج اور عمرہ کریں گے نا، کیسے کریں گے؟ ارے خدا کے بندو، سب سے بڑا حج یہ ہے، سب سے بڑا عمرہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ تم اچھا کرو۔ ایسا حج اور ایسا عمرہ کہ تم لوگوں کے گلے کاٹ کے، قیمتیں بڑھا کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، دنیا جہان کی ساری کر کے، اور تم یہ سمجھو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرو۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے۔ اس لیے آپ صرف اپنے دسترخوانوں کو بھی وسیع کیجئے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، کھائیے، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، لیکن امت پر بھی خرچ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریح البرسلہ ہر گھر کے اندر پہنچتی تھی، آپ کی سخاوت ہر گھر کے اندر پہنچے، آپ کی نیکی ہر گھر کے اندر پہنچے۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں تو غریبوں کے بچے بھی آپ کو یاد ہوں کہ یار ہم اتنا کچھ ماشاءاللہ سجا کر بیٹھے ہوئے، اور بعض لوگ تو تصویریں اتار کے ڈال رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر، تصویریں اٹھا کر جو ہے وہ سٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ او جناب، خدا رسول کا واسطہ ہے، رحم کرے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ اپنے گھر پہ کھائیں۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر تم پڑوسی کو پھل نہیں دے سکتے ہو تو چھلکے باہر نہ پھینکو، کہ پڑوسی کے بچے کہیں اس چھلکوں کو دیکھ کے پریشان ہوں۔ اور ہم تو سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو، یہ میرا دسترخوان ہے، یہ میں نے سجایا ہوا، اور یہ تم ہو، کچھ نہیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں اور مسلمانوں کے دسترخوان کو بھی وسیع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کراتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام غمزدہ ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ کلنا ما نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا یہ تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایک جو ہے کھجور سے افطار کرا دیا، ایک دودھ کی گونڈ سے افطار کرا دیا، اور کچھ بھی نہیں ہے ایک پانی کی گونڈ سے افطار کرا دیا۔ اور فرمایا کہ جب کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا تو سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جو پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھلائے گا، فرمایا وہ میرے حوض پر آئے گا اور آ کر میرے ہاتھوں سے جام پیے گا، فرمایا پیتا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بس حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک خطبہ عطا فرمایا، مبارک احکامات فرمائے۔ فرمایا رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی ذہنی اور فکری طور پر تیاری کر لو، اور خاص طور پر ٹائمنگ، جو کام کرنے والوں کی ٹائمنگ، دن کی ٹائمنگ ہے، اس کے اندر کچھ تخفیف کریں، کچھ کمی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، فرمایا جو اپنے مملوک اور اپنے غلام اور اپنے خادم کے کام میں کمی کرتا ہے اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور میرے ان کام کرنے والے بھائیوں سے بھی میں کہوں گا جو کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھا، نہیں، روزہ ہم کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ان تپتی ہوئی ریتوں کے اندر کام کرتے تھے، لو چلتی تھی وہاں پر، آگ کی طرح برستی تھی گرم ہوا، اور اس کے اندر مٹی آتی تھی، لیکن کسی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں گرمی ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان رکھا ہے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے استقبال رمضان سے پہلے تیار کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، سنت ہے کہ رمضان کا استقبال کیا جائے، ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان جانے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں آئے رمضان تو جا رہا ہے، اب کیا فائدہ بھائی، اب تو جا رہا ہے، آ رہا ہے رمضان، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، فکری طور پر تیار کر لو، یہ عہد کر لو، یہ وعدہ کر لو،
رمضان آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے ہمارے نارمل لائف کے اندر، سب آواز بلند کہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہم اہتمام سے منائیں گے، عبادات کے اندر منائیں گے، تلاوت قرآن کے اندر منائیں گے، صدقات و خیرات کے اندر منائیں گے، اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے، اپنی زندگی کے معاملات کو تبدیل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے اس مبارک مہینے کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔